الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. لیکچر 27 پڑھیں گے ایجوکیشن ان پاکستان، اور اس میں جو میجر ایریاز ہیں ایجوکیشن کی اہمیت، جو مسائل ہیں اور ایجوکیشن کے اقسام. سب سے پہلے ہم ایجوکیشن کی اہمیت کی بات کریں. ایک فرد، سوسائٹی یا اسٹیٹ کی ترقی کے لیے ایجوکیشن کنجی ہے. اس کے بغیر نہ فرد، نہ ریاست اور نہ ہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. یہ قدرتی خصوصیات اور ایک انڈیویجول کی صلاحیتوں کو تشکیل دیتا ہے. اس کے خاندان، تعلیم کا خاندان اور سوسائٹی کے ساتھ مثبت تعلق ہے، کیونکہ جب ایک سوسائٹی میں لوگ تعلیم یافتہ ہوگی، ایک اسٹیٹ میں لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ اسٹیٹ ترقی کرے گی. اسی طرح تعلیم یہ سٹیزنز کو اعتماد عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ماحول کے ساتھ نمٹے اور ماحول کے ساتھ ڈیل کرے. اور اسی طرح تعلیم ایک بندے میں مقصد کا احساس دلاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کچھ مقصد ہونا چاہیے. تو ایجوکیشن یہ مقصد کے لیے سمت پرووائڈ کرتا ہے اور یہ دوسروں کو تعلیم دے کر اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. اس طرح ایجوکیشن جابز اور پروفیشن کے لیے انٹائٹلمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، یعنی مختلف جو ملازمتیں ہیں اور پیشے ہیں ان کے لیے انسان کو جو ہے نا وہ انٹائٹل کر دیتا ہے. آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ ایک جاب کے لیے مختلف کوالیفیکیشن اور کرائٹیریا درکار ہوتے ہیں. جب آپ کوالیفائڈ ہوں گے تو اس جاب کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایک سٹیزن میں احساس دلاتا ہے، ان کو شعور پیدا کرتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور اس شہری کے حقوق کیا ہے. اسی طرح کردار ایک فرد اور پورے سوسائٹی کی کردار سازی میں اس کا ایک کنسٹرکٹیو اور تعمیری کردار ہے. ایجوکیشن کو قوم کی تعمیر کے ساتھ مربوط کیا جانا چاہیے، نیشن بلڈنگ کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ تعلیم اس قابل ہو کہ بنیادی اقدار وہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرے. اور رویے کی تشکیل سازی میں تعلیم یہ ذمہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ جو تعلیم ہم بچوں کو دے رہے ہیں اسی تعلیم کی بنیاد پر ان بچوں کے رویوں کی تشکیل ہوتی ہے. اسی طرح یہ انڈیویجولز میں سوشلائزیشن پیدا کرتی ہے، بندہ سوشل ہو جاتا ہے اور مختلف انوائرمنٹ میں وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. ایجوکیشن سسٹم کو ایک اسٹیٹ کی، ایک ریاست کی نظریے اور اس کی شناخت کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک ملک کی معاشرتی اور اقتصادی ترقی کا مظہر ہے، انڈیکیٹر ہے سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کا. تو حقیقی ترقی کے لیے اور پیش رفت کے لیے پراپر ایجوکیشنل فیسلٹیز کو پرووائڈ کی جائے. جتنے ایک اسٹیٹ میں تعلیمی سہولیات زیادہ ہوگی وہ ملک اتنا ہی ترقی کرے گا. تو شرح خواندگی سے وہ اس میں اضافہ ہوگا، شرح خواندگی کو انہانس کیا جائے. اسی طرح جو ہیومن پاور ہے ان کو ٹرین کیا جائے، اور جو کوالیفائڈ ہیومن پاور ہے اور ٹرینڈ ہیومن پاور ہے وہ ایک قوم کو کامیاب بنا سکتی ہے. ایسی طاقت صرف ایجوکیٹڈ پیپل وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکے اور چیلنجز آف دا ٹائم کا مقابلہ کر سکے، اسے نمٹ سکے. تو ایجوکیشن یہ ہمیں جو بین الاقوامی ماحول ہے اس کی بہتر فہم فراہم کرتی ہے، ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہمیں متاثر کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو باہر دنیا میں ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے ان کا ہمارے ملک پر اثرات ہے. تو جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو سمجھ پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، ان مسلمانوں کو کہتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں. اسی طرح دیگر مذاہب بھی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں. ایجوکیشنل ایشوز آف پاکستان. آزادی سے لے کر اگر ہم تاریخی نقطہ نظر سے دیکھ لیں تو پاکستان نے قابل ستائش کوششیں کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے،
اور بچوں کے اسکول میں اندراج کو بڑھانے کے لیے فنڈنگ، سہولیات اور مفت پرائمری تعلیم کو متعارف کرایا گیا۔ ایجوکیشن کی افلیٹ کے لیے ترقی کے لیے یہ اقدامات کیے گئے۔ ایجوکیشن کو 5 سالہ منصوبوں اور سالانہ منصوبوں کے جو ترقیاتی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کا ایک لازمی جز بنایا گیا، یعنی جو ترقیاتی منصوبے بنائے گئے اس میں تعلیم کو شامل کیا گیا۔ ایجوکیشن کمیشن کو تشکیل دیا گیا اور نئے ایجوکیشن پالیسیز متعارف کرائی گئی۔ اس کے بعد جو تنقیدی جائزہ لیا گیا اور تنقیدی جائزہ نے کچھ سنگین مسائل کی نشاندہی کی جس کو امیڈیٹ اٹینشن کی ضرورت ہے، فوری توجہ کی ضرورت تھی تاکہ تعلیم کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے اور پاکستان تعلیمی میدان میں ترقی کرے۔ تو وہ کون کون سے ایشوز ہیں؟ ان میں سے پہلا ایشو ہے پرابلم آف ریسورسز۔ جو تعلیم کے لیے جو وسائل کی تقسیم ہے وہ بہت کم ہے، اور دیگر ممالک جو بڑی تعداد کے ممالک ہیں وہ جتنا تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اس سے بہت کم ہے، خصوصاً وہ ممالک جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ڈیولپ ہوئے، ترقی یافتہ ہوئے۔ اور پاکستان میں جو پیسے اور جو رقم تعلیم کے شعبے میں بجٹ میں دی جاتی ہے تو اس کا بڑا حصہ وہ تنخواہوں میں اور ایڈمنسٹریشن کو چلا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ انفراسٹرکچر کے لیے اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ فیسلٹیز کے لیے بہت کم رقم دی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم پسماندہ ہے اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ دوسرا ہے لو لٹریسی ریٹ۔ پاکستان کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، 46% ہے، اور جو میننگ فل لٹریسی ہے وہ تو اس سے بھی کم ہے۔ خواتین کی شرح خواندگی بہت کم ہے، اور دیہی علاقوں میں شرح خواندگی اس سے بھی یعنی جو اربن ایریاز ہیں اس کے مقابلے میں رورل ایریاز میں لٹریسی بہت کم ہے، کیونکہ وہاں پہ غربت ہے اور تعلیمی سہولیات بھی نہیں ہے، اسکولز نہیں ہے، کالجز نہیں، یونیورسٹیز نہیں۔ انرولمنٹ اینڈ ریٹینشن، تمام بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کیا جاتا، اور پرائمری اور ہائی اسکول لیول پر ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بچے اسکول چھوڑ کر وہ ملازمتیں شروع کر دیتے ہیں غربت کی وجہ سے، کچھ اور مسائل کی وجہ سے۔ تو بچوں کو اسکول بھیجنے کی ترغیب یہ ہے کہ آپ ان کو وہاں پر رہنے دیں، برقرار رکھیں، تاکہ وہ پرائمری تعلیم بھی مکمل کرے، ہائی تعلیم بھی مکمل کرے، ہائی اسکول، ہائر سیکنڈری اور ڈگری لیول، اور اس طرح ماسٹر کر دے۔ پاورٹی اینڈ لیک آف اپریشیشن کاز ڈراپ آؤٹ، اس کی بڑی وجہ غربت ہے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ اسکول چھوڑ کر ملازمت شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح لیک آف اپریشیشن بھی ہے، جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا، تو اسی وجہ سے وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں، یا اسکول میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس طرح ان اسکول کی تعداد بہت کم ہے جن میں پراپر فیسلٹیز ہوں، اور کافی زیادہ اسکولز وہ صرف کاغذوں پر موجود ہیں، یعنی گو اسکول، جس میں نہ ٹیچر جاتے ہیں اور نہ ہی بچے جاتے ہیں۔ ٹیچرز ریلیٹڈ ایشوز، لوور لیول پر، نچلی سطح پر جو کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان طلباء ہیں ان کا تعلیم میں دلچسپی بہت کم ہے۔ دوسرا، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو وہ بھی کم ہے پاکستان میں، ایک ہی کلاس میں 70 اور 80 طلباء ہوتے ہیں، تو ٹیچرز کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان سب بچوں پر توجہ دیں۔ سو ٹیچر کین ناٹ پراپرلی ٹیچ اسٹوڈنٹس، اور ٹیچرز کو انسینٹیوز بھی نہیں دی جاتی، تو اسی وجہ سے وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ ان کی لگن بھی کم ہوتی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ٹیچرز بائی چانس آتے ہیں، کیونکہ ان شعبے میں جو پروفیشن ہے اس میں اتنے زیادہ انسینٹیوز نہیں، تنخواہیں بہت کم ہے، تو تنخواہیں اور دیگر فیسلٹیز وہ لوور لیول پر بہت مایوس کن ہے۔ اسی طرح ٹریننگ اور جو ریفریشر کورسز ہے وہ بھی ناکافی ہے۔ اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ ٹیچرز کو مراحت دی جائے، ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تدریس کے نئے طریقوں کے لیے اور اچھی تدریس کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے ٹیچرز کو، تاکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو جو چیزیں درکار ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی جائے، کمپیوٹر پرووائڈ کیے جائے ہر اسکول میں، اسی طرح پروجیکٹر کا استعمال، تو ہر کلاس کے لیے پروجیکٹر ہونا چاہیے، تاکہ جو نیو ٹیکنیکس آف ٹیچنگز ہیں
اور نیو گڈ ٹیچنگ کے لیے جو فیسلٹیز ہے وہ اسکول میں فراہم کی جائے. اس طرح ایگزامینیشن سسٹم وہ بھی ایک پرابلمیٹک ایشو ہے پاکستان میں. ایک بچے کی کارکردگی کو جانچنا یہ بھی ایک بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ فہم اور علم کی گہرائی جاننے کی بجائے ٹیسٹ آف میموری پر زور دیا جاتا ہے، یادداشت پر. جو بچہ زیادہ رٹا لگا سکتا ہے تو وہ امتحان میں زیادہ مارکس لے گا. تو جو پڑھائی کی جاتی ہے وہ صرف ایگزام کو، امتحان کو پاس کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اور بعض لوگ جو ہے نا وہ سال کے آخر میں کام کرتے ہیں، پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، اور اس نظام میں خرابی کی وجہ سے وہ اچھے مارکس لیتے ہیں. تو دیگر اسٹوڈنٹس وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، اور صرف جب امتحان قریب ہوتا ہے 1-2 ماہ کے لیے وہ اسٹڈی شروع کر دیتے ہیں. بعض جو طلباء ہیں وہ انفیئر مین یوز کرتے ہیں، نقل وغیرہ کرتے ہیں. تو اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پیپرز میں کس طرح مارکنگ کی جاتی ہے، کس طرح نمبر دی جاتی ہے، ایک کون سا سوال جو ہے نا وہ کس طرح حل کرنا چاہیے. تو اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ جو ہے نا ہائر لیولز پر، کالجز اور اسی طرح یونیورسٹی لیول پر یہ کافی سنگین شکل اختیار کر دیتا ہے. اب بھی اس بات پر ڈیبیٹ چل رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کہ کیا اینول سسٹم اڈاپٹ کیا جائے یا سیمسٹر سسٹم پاکستان میں اڈاپٹ کیا جائے. اب سیمسٹر سسٹم کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. پولیٹیسائزیشن، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے یہ پولیٹیسائز ہو گئے، کیونکہ جو طلباء کے جو گروپس ہیں ان کا آؤٹ سائڈ گروپ کے ساتھ لنک ہے، پولیٹیکل لنکس ہے، سیاسی روابط ہے. جماعت اسلامی کے اپنے طلباء اسٹوڈنٹ گروپ ہے، اس طرح NP کے الگ ہے، اس طرح نون لیگ کے یا جو تحریک انصاف ہے. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سب یونٹس ہے تعلیمی اداروں میں. تو پولیٹیکل پارٹیز کے سب یونٹس ہے تعلیمی اداروں میں، اور یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں تشدد اور دھمکیوں کا استعمال ہوتا ہے، جس سے پورا تعلیمی ماحول وہ خراب ہو جاتا ہے. کائنڈز آف ایجوکیشن پاکستان میں پرائمری، مڈل، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، ڈگری لیول اور بھی کائنڈ آف ایجوکیشن ہے. تو پرائمری وہ کلاس 1 سے کلاس 5 تک، اور یہ پرائمری سٹیج ہوتا ہے. اور اسی لیول پر ماس اسکول بھی کام کر رہے ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو یونیورسل بنایا جائے تاکہ تمام اسٹوڈنٹس، تمام بچے وہ پرائمری تعلیم حاصل کر سکیں. مڈل لیولز کلاس 6 سے کلاس 8 پر مشتمل ہے، اور سیکنڈری لیول کلاس 9 اور 10 پر مشتمل ہے. ہائر سیکنڈری لیول کلاس 11 تا کلاس 12 FA اور FAC. یہ ڈگری لیول یہ یونیورسٹی لیول ایجوکیشن ہے، اور یہ 2 سال یا 3 سالہ تعلیم ہے. اور یہ جس کو ہم BA یا BSc کہتے ہیں، تو یہ بیچلر ڈگری آف سائنس اور یا بیچلر ڈگری آف آرٹس کے لیے دی جاتی ہے. اور جو 2 سالہ تعلیم ہے اس کو BSc کہا جاتا ہے، اور جو 3 سال ہے اس کو BA آنرز یا BSc آنرز کہا جاتا ہے. یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ لیول، ماسٹر، MA MSc MPhil اور PhD، کچھ مخصوص ڈپلوماز اور پروگرام یہ اس لیول پر جو ہے نا ڈگریز پرووائڈ کرتی ہے. اسی طرح کالجز میں بھی پوسٹ گریجویٹ لیول پر تعلیم دی جاتی ہے. اب کچھ کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے. پیشہ ورانہ تعلیم، پروفیشنل جو پیشہ ورانہ جو تعلیمی شعبے ہیں جیسا کہ میڈیکل، ڈینٹسٹری، انجینئرنگ، بزنس اور کامرس، یہ ٹیکنیکل اور پروفیشنل ڈگریز پرووائڈ کرتی ہے. تعلیمی بالغہ وہ ایڈلٹس جنہوں نے ابتدائی سالوں میں ایجوکیشن حاصل نہیں کی، تو ان کو تعلیم دینے کے لیے تعلیمی بالغہ ایڈلٹ ایجوکیشن متعارف کرایا گیا ہے. فاصلاتی نظامی تعلیم، جو لوگ اداروں میں نہیں جا سکتے، تعلیمی اداروں میں، اور گھر پہ رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ڈسٹنس ایجوکیشن وہ ایک اہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک اہم مطلب ایک سورس ہے. تو یہ جو میتھڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو کہ سروس میں ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو ریموٹ ایریاز میں ہے. تو جو جاب کر رہے ہیں یا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے ڈسٹنس ایجوکیشن یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور یہ طریقہ کوالیفیکیشن کو امپروو بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. آپ ادارے میں نہیں جاتے، کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتے، اور آپ تعلیم اور کوالیفیکیشن کو امپروو کر رہے ہوتے. تو یہ ایک فلیکسیبل سسٹم ہوتا ہے جس میں میڈیا کے ذریعے سے لیکچرز اور ٹیوٹوریل سسٹم وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کی 2 ایگزامپل ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں، اس طرح ورچوئل یونیورسٹی TV اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے. پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن،
تعلیم کی نشکاری، تو انگلش میڈیم اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں متعارف کرائی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ بہت اچھی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے، لیکن یہاں پر تعلیم بہت ایکسپینسو ہے، کیونکہ غریب بندہ وہ اپنے بچے کو یہاں پر داخل نہیں کرا سکتا۔ کچھ ملٹری فاؤنڈیشن بھی ہے، ہمارے فوجی ادارے بھی، اور اس کے کچھ فاؤنڈیشنز یہ ادارے چلا رہے ہیں۔ میڈیکل اینڈ آئی ٹی ایجوکیشن، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بحریہ یونیورسٹی، ایئر فورس یونیورسٹی۔ اس طرح ایجوکیشن میں اب ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی ایجوکیشن مین کہ ایجوکیشن آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر۔ تو آئی ٹی اور ریگولر ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم، باقاعدہ جو تعلیم ہے اس کی طرف آپ کو رسائی ہو، آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ ایجوکیشن جو تعلیم ہے پاکستان میں، اس نے اپنا پراپر رول اور کردار ادا نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترقی پذیر ممالک میں، بہت زیادہ ترقی پذیر ممالک میں پیچھے ہیں۔ اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو وقت کے تقاضے ہے اور چیلنجز ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ہر لیول پر ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ پرووائڈ کریں۔ اس مقصد کے لیے ایجوکیشن پر خرچہ بڑھایا جائے اور بجٹ میں اس کا حصہ بڑھایا جائے۔ اس طرح پرائمری ایجوکیشن کو یونیورسل بنایا جائے، اور جو ویمن ایجوکیشن ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، اس کو بھی انہانس کیا جائے۔ صرف میننگ فل ایجوکیشن وقت اور ترقی کے تقاضوں کو پورا کر سکے گی، اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ آپ کا لیکچر 27 ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔